وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاق کو انکار، بانی پی ٹی آئی سے پالیسی گائیڈ لائنز لیے بغیر وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سہیل آفریدی نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ کہا کہ وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے معذرت کی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ مینڈیٹ دیا۔ جب تک میں بانی پی ٹی آئی سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا، کسی سیاسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ پاک افغان کشیدگی، افغان طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان عارضی جنگ بندی میں توسیع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو دوحہ میں مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع افغان طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ پاک افغان اعلیٰ سطح مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع ہے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد آج دوحہ روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعہ کی شام 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے، افغان شہریوں کا ملوث ہونا اور افغانستان سے دراندازی کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، مہاجرین کی جلد واپسی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل آصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی شریک نہ ہوئے۔ صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم نے نمائندگی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے حملوں کو پسپا کیا۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں، اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ دراندازی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں اور مذاکرات کیے۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔ اداروں اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے افغان باشندوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں مقیم افغان باشندوں کی مرحلہ وار واپسی کا عمل جاری ہے اور اب تک 15 لاکھ کے قریب افغان باشندوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی پی ٹی آئی ارکان اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین نے قائمہ کمیٹیوں اور چیئرمین شپ سے استعفے دے دیے۔ اراکین اسمبلی 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے مستعفی۔ 100 سے زائد تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے۔ مجموعی طور پر 143 قائمہ کمیٹیوں کے ممبران نے استعفے دیے۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے کہا کہ اراکین نے بانی پی ٹی آئی کا سر فخر سے بلند کیا۔ اراکین اپنے حلقوں کے عوام کی امیدوں پر پورا اترے۔ خیبر پختونخوا میں ایڈوائزری کونسل قائم نہیں کی جا رہی۔ بانی پی ٹی آئی نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بانی سے 3 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے۔ بانی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے بعض ہدایات دیں۔ کسی نے خیبر پختونخوا میں ایڈوائزری کونسل کی تجویز پیش نہیں کی۔ میرا خیبر پختونخوا کے انتظامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا مجھے علیحدہ ہونے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کے انتخاب میں میری کاوش کو سراہا۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی اپنی کابینہ خود تشکیل دیں گے۔ میری اور بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں پنجاب میں کسی تبدیلی کی ہدایت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس کو خط۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت دینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ نے بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کابینہ تشکیل اور گورننس کے حساس معاملات پر بانی سے رہنمائی لینا لازمی ہے۔ وزیر داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو ملاقات کے لیے پہلے ہی درخواست دی جا چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن سے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ مزید 2 وزراء اکبر ابراہیم اور ماجد خان نے کابینہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کابینہ سے علیحدہ ہونے کے اعلان کرتے ہوئے اکبر ابراہیم نے کہا کہ میں اور ماجد خان کابینہ سے استعفے کا اعلان کرتے ہیں۔ ریاست کے حالات خراب کیے گئے اور پس پردہ کچھ اور تھا۔ انوار حق کے ساتھ مزید چلنا اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا۔ پیر مظہر سعید پہلے ہی مستعفی ہو چکے۔ مہاجرین وزراء نے جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کی 12 مخصوص نشستوں کے خاتمے کی تجویز غیر آئینی قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط میں لکھا کہ یہ نشستیں 1947 کے مہاجر خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کشمیر کاز کی اساس کمزور کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ آزاد حکومت کی بنیاد ریاست کے تمام حصوں کی نمائندگی پر رکھی گئی تھی۔ مہاجرین وزراء کا وزیر اعظم شہباز شریف سے کشمیری مہاجرین کی آئینی نمائندگی کے تحفظ کا مطالبہ۔
ہم نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. اجالا بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ پرائمری سے اعلیٰ تعلیم تک طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی. طلباء کے لیے دنیا کی 200 معیاری جامعات کے دروازے کھول دیے ہیں. سویلین شہداء اقلیتوں اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی خصوصی اسکالرشپ پروگرام شروع کیا. بے نظیر اسکالرشپ پروگرام صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی پروگرام ہے. بلا سود قرضہ پروگرام ایک انقلابی قدم ہے. وزیر اعلیٰ سے سابق وزیر قمر زمان قاہرہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور صوبے کے مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد و گردرماہ میں زلزلے کے جھٹکے. مانسہرہ، بٹگرام، پشاور، سوات، بونیر، مالاکنڈ، چترال، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 محسوس کی گئی. زلزلے کا مرکز کو ہندوکش افغانستان میں تھا. اسلام آباد ہائی وے اور راولپنڈی مری روڈ پر بدترین ٹریفک جام. گاڑیاں گھنٹوں ٹریفک میں پھنسی رہیں. فیض آباد سے 6 روڈ تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. فیض آباد فلائی اوور سے اسلام آباد میں مری جانے والی ٹریفک مکمل طور پر بند. متبادل راستوں پر بھی ٹریفک کا دباؤ. موٹر سائیکل سواروں کو بھی مشکلات. بدترین صورتحال کے بعد شہری کئی گھنٹے تک ٹریفک جام میں پھنسے رہے.